ایسے ہی سرمایہ فخر ملت مظہر المدارس حضرت مولانا خالد ندوی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ اور جمع صاحب متحرک بہت فعال اس ادارے کے بانی و ناظر حافظ نور عالم جمالی صاحب اور اس ادارے کے تعلیم کے روح روا مفتی خیر الاسلام صاحب و دیگر اساتذہ کرام موقر علماء اعظام اور حاضرین میرے بہت ہی پیارے حاضرین خواتین اسلام، وقت تنگ ہے، بات پھیلائے کیا، بس آج کی مناسبت سے ایک دو بات گوش گزار کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں اور بلکہ اپنے لیے ثابت سمجھتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی ذات بہت عظیم ہے، ایسے ہی اللہ کا کلام بہت عظیم ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بہت عظیم، تو ان کا کلام یعنی حدیث ہی بہت عظیم ہے۔ اور حدیث میں بھی جو بخاری شریف جس کی روحانی تقریب میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، بخاری شریف جو کلام الہی کے بعد سب سے صحیح معتبر ترین کتاب ہے بخاری شریف، اس کا آخری درس ہونا ہے اور ہم لوگ کے لیے باعث سعادت ہے کہ اس میں ہم شریک ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کے جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں، بزرگوں نے کہا ہے، بڑوں نے کہا ہے کہ یہ زندہ کرامت ہے، اس دور میں یہ زندہ کرامت ہے۔ یہ ادارے جو اس دور میں کام جہاں بھی کر رہے ہیں، چاہے مکاتب دینیہ ہو، مدارس اسلامیہ ہو، وہ ایک زندہ کرامت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے رہنے والے تھے اور جہاں سے علم کی روشنی پھیلی، علم کا نور پھیلا، وہاں سے خدمت عظیم ہوئی، لیکن وہاں کے لوگ اپنا رشتہ اس دین سے، اسلام سے، ایمان سے کمزور کیا، توڑا چھوڑا، تو ناقدری کی تو محروم ہو گئے۔ محروم یہ ہو گئے کہ تاریخ گواہ ہے، کیونکہ وقت کم ہے، تاریخ گواہ ہے کہ ہماری کان اذان کو سننے کے لیے ترستی تھی، ہماری آنکھیں قرآن کو دیکھنے کے لیے ترستی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کی صرف ایک وجہ یہ تھی کہ ناقدری ہوئی، توہین کیا گیا، اپنا رشتہ اس سے مضبوط نہیں کیا گیا، اس کا احترام نہیں کیا گیا، اس کے بقا اور تحفظ کی فکر نہیں کی گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نعمت سے ہم کو محروم کر دیا۔ لیکن یہ ہمارا ملک ہے ہندوستان، اللہ کا کرم ہے کہ یہاں اس طرح کی خدمات ہو رہی ہے اور اس طرح کے ادارے کام کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، یہ شرعی ذمہ داری ہے، دینی اور ملی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے ادارے جہاں جہاں کام کر رہے ہیں اس کے تحفظ، بقا، فروغ، استحکام کی یہ فکر کرنا، یہ ہم لوگ کی ایمانی ذمہ داری ہے۔ ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ کل جس طرح سے وہ تاریخ دہرائی جاتی ہے، بخارا کی، سمرقند کی اور بھی جگہوں کی، ایسے ہی علیہ باللہ کے ہندوستان کی تاریخ نہ دہرائی جائے۔ ہندوستان کے اندر بھی ایسی ناپاک کوششیں چل رہی ہیں کہ ایمان کا سودا کرنے کے جو ناپاک منصوبے بنائے جا رہے ہیں، ادارے کو اور ادارے کی خدمات کو اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کی پلاننگ اور منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اس پر کام ہو بھی رہا ہے۔ تو اس لیے ہم صرف اور صرف بہت ہی ڈر کے ساتھ، بہت ہی ڈر کے ساتھ ہم آپ حضرات سے صرف یہی درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے حالات میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ادارے کے لیے ہم لوگ اٹھ کھڑے ہوں، کمر بستہ ہوں، جس طرح سے ہم اپنے گھر کو بہتر بناتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ہمارا گھر پختہ ہے، منزلہ دو منزلہ تین منزلہ ہے، ہمارے بیت الخلا کے اندر ٹائلس لگا ہوا ہے، کچن کے اندر ٹائلس لگا ہوا ہے، غسل خانے کے اندر ٹائلس لگا ہوا ہے، لیکن جہاں یہ طالبات علوم نبویہ، جہاں یہ بچیاں علم حاصل کر رہی ہیں، وہ جگہ کیسی ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، وہاں سہولیات ہے کہ نہیں ہے، وہاں
इमारत है कि नहीं है, वहाँ चटाई पर बैठने के लिए चटाई है कि नहीं है, वहाँ पंखे का नस्ब है कि नहीं, वह क्या सहूलियात है, क्या मराहत है, ये कौन देखे? ये आपको देखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप आए और पूछे इदारे के अंदर कि भाई क्या तकाजा है, क्या जरूरत है इदारे की, हमारे लायक क्या खिदमत है, हम आपकी खिदमत में है, बताया जाए तौफीक हम उसका ताउन करने के लिए तैयार हैं। इस तरह का जज्बा आपको पेश करना होगा, तभी जाकर के हिंदुस्तान के अंदर ये इदारे जिंदा। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि तारीख गवाह है, तारीख बताती है कि दूसरे मुल्कों के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिस ऐसे गुजरे हैं कि शक्ल सूरत से तो आप उनको आलिम भी क्या कहेंगे, बल्कि मुसलमान भी नहीं कह सकते हैं, ऐसी शक्ल सूरत। लेकिन वहाँ की हुकूमत और वहाँ का महकमा है ऐसी पाबंदी लगा रखी है कि अब औरतों के हिजाब के सिलसिले में कुरान की आयत की तफसीर आप नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग हदीस पढ़ते हैं खैरुकुम मन तअल्लम कुरान व अल्लमा, कि सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। इसकी फजीलत और उसकी अहमियत पर आप बयान नहीं कर सकते, खिताब नहीं कर सकते, पाबंदी है हुकूमत की तरफ से। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम हिंदुस्तान के अंदर इस तरह खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके जिंदा दिली का एक वजूद है और ये जिंदगी का ये सब्र और नतीजा है। वरना जिस दिन आप गाफिल हो गए और आप सो गए तो याद रखिए कि ये इदारा भी खत्म हो जाएगा, और ये इदारा अगर खत्म हो जाएगा तो हमारा इस्लामी तशख्खुस है, हमारा इस्लामी इम्तियाज है। अगर हम चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान के अंदर हम अपने कुरान के साथ, अपने हदीस के साथ, अपने ईमान के साथ, अपनी मस्जिदों के साथ और अपने कब्रिस्तान के साथ, अपने शान इस्लाम के साथ अगर हम जिंदा रहें तो इस इदारे को जिंदा रखें। ये वही जरिया है। मैं बहुत मजबूती के साथ में कह रहा हूँ और मैं बहुत हालात को पढ़ करके मैं कह रहा हूँ, जो हालात जो नविश्त है दीवार है, मैं उसको पढ़ कर कह रहा हूँ कि इसको हाल में जिंदा रखना होगा, चाहे जिस हालत में हो, जिस हालत में हो, जिस तरह से खिदमत हो रही हो, बिना चूक चला के आंख बंद किए हुए इसको जिंदा रखने की जरूरत है, तभी हम जिंदा हैं, वरना हमारा नाम व निशान मिट जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इस तरह के इदारे के कब्रदानी की हिम्मत तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।